کہ سر پھر دوبارہ جو جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، جس وقت یہاں پہ تو وہ پروگرامز نہیں چلتے پاکستان میں، لیکن باہر ٹیلی ویژنس کے اوپر یہ جو ڈسکوری کا پروسیس ہے، جو اسپیس پروبز گئے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کتنے لاکھوں کروڑوں میل دور جا کے مسلسل تصاویر بھیج رہے ہیں، اور ابھی تک تو ڈبیٹ یہی ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسے حالات ہیں یا نہیں جہاں پہ انسان رہ سکے یا زندگی کا ارتقاء ہو سکے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو لمیٹیشن ہے انسان کے اوپر کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ اس طرح نہیں کر سکتا یا دیکھ نہیں سکتا جو یہاں سے چلے گئے ہیں، اور دوسرے لوگوں پہ بھی ڈیفینیٹلی یہ بین ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے، کیا یہ پاسبل ہے کسی سٹیج پہ، آج نہیں، کہ انسان جو ہے وہ یہ جو اسپیس اور ٹائم کی قدغن ہے اس پہ اس کو کرس کراس کر سکے، یا یہ نیچر کا لمیٹیشن اسی طرح رہے گا؟ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہونا اتنا مشکل نہیں ہے ایک عام شخص کے لیے. عام شخص ہی تو خاص میں تبدیل ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو پروون فیکٹ ہے وہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو آپ جمعے کا خطبہ ڈیلیور کرتے کرتے آپ نے فوراً اپنے کمانڈر کو، جو ہزاروں میل دور لڑ رہا تھا، اس کو وارن کیا اور ایک منور کنوے کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے کھڑے، اور اس نے وہ کمانڈ وہاں ریسیو کر لی میدان جنگ میں، اس پہ عمل کیا، فتح ہو گئی. یہ کیا ہے؟ آپ بغیر کسی کمیونیکیشن ایکوپمنٹ کے آپ اپنا ایک میسج کنوے کر رہے ہیں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے آدمی پر. بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو فزیکلی کسی جگہ گئے نہیں ہوتے، آپ ان سے بات کیجئے تو بڑا کمفرٹیبلی وہ آپ کو وہاں کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے کہ وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے. ہمارے یہاں اسے کشف کہا جاتا. یہ عامی لوگ تھے جو خاص میں بدل گئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہ نہ صرف پابندی سے بلکہ خوش دلی سے عمل کرتے ہیں، اور انعام کے طور پہ وہ یہ چیزیں پاتی ہیں. دنیاوی طور پر اگر بات کریں، آج سے اگر 60-70 سال پہلے آپ یہ کہتے کہ ہمارے ہی ایک بھائی بند نے چاند پر چہل قدمی کی ہے، تو کوئی نہیں اس کو مانتا. لیکن یہ ممکن ہو گیا، مارس تک چلے گئے. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ ایسے آثار پائے گئے ہیں کہ شاید 1 یا 2 پلینٹس پر زندگی پائی جاتی ہے. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے. یہ معاملہ ہے انسانی ذہن کے ارتقاء کا. جو جو ہم تحقیق کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نئے نئے جہاں ڈسکور کر رہے ہیں. آپ نے سیٹلائٹ انٹیلیجنس کی بات کی، جو تصاویر آپ تک آتی ہیں، دیکھیے نئے نئے جہانوں کی تصاویر ہیں، وہ موجود ہیں تو تصاویر آ رہی ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ وہاں پہنچ رہے ہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ عطا کی ہے، اس کے نیک بندے ہیں، وہ بہت عرصے سے مختلف لوگوں کی کہانیاں سنا دیتے رہے ہیں آپ کو. ذہن میں کسی کو سوال ہو؟ میرا جو نام ہے سہریش، یہ نام میرا ہے یا روح کا ہے؟ یعنی کہ فزیکل جو باڈی ہے اس کا نام ہے، یا پھر جو روح ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں اس کا نام ہے؟ اور سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ کنیکٹیوٹی کی، کہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ وہاں کے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں جو ہم ایک امیجنیشن کرتے ہیں کہ ریئل میں تو ہم ویسا نہیں فیل کرتے، لیکن جب ہم امیجنیشن کرتے ہیں، لائک خدا سے جب ہم کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم خدا کے لیے جو امیجنیشن کرتے ہیں،
ریئل میں تو نہیں ہوتا لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کنیکٹ ہیں. تو اس کا یہ کیا ہے کہ ریئل میں یہ ایگزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں. امیجینیشن جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو پاسبل نہیں ہے کنیکٹیوٹی, لیکن امیجینیشن میں جو ہم کنیکٹیوٹی کرتے ہیں, جو اگر ہم فیل کریں اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں, وہ ریئل ہوتی ہے اور اس کی ایگزسٹنس بھی ہمیں فیل ہوتی ہے. کہ سوال کا پہلا حصہ ذرا ریپیٹ پہلا انہوں نے کہا کہ جو یہ نام ہے میرا جو رکھا گیا, دیکھیے, جو روح آپ کے جسم سے متعلقات تھی, وہی روح آپ کے جسم میں داخل ہوئی. آپ کے جسم کی آئیڈینٹی سیرش کے نام سے آپ کو والدین نے دے دی. اب چونکہ روح آپ کی اسی جسم سے متعلق ہے, جس جسم کو سیرش کا نام دیا گیا ہے, تو وہ آئیڈینٹی وہ اسٹیبلش ہو جائے گی روح کی بھی اسی نام کے ساتھ کہ یہ مس سیرش کی روح ہے. تو وہ آئیڈینٹی تو اسٹیبلش ہو گئی ایک بار, کیونکہ کنیکٹ جو ہو گیا. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا, جب ہم پوری طرح سے متوجہ ہوتے ہیں رب کی طرف, جب میں پوری طرح سے عرض کر رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل, آپ کی زبان, آپ کا ذہن, یہ تینوں یکسو ہو کر جب رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے یا اس سے تھرو ہو گئے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں. وہ حقیقی کنیکشن ہے کہ رب کے ساتھ بندے کا تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس رب کے حضور پیش ہوں یا رب کے ساتھ مخاطب ہوں. اس لیے وہ نماز کے بارے میں جو حکم ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسے رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم رب کو دیکھ رہے ہو. یہ مفہوم ہے, میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں دہرا رہا. تو وہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. اسی طرح وہ لوگ جن کی روح لطافت کی ایک خاص درجے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے, نیکی کے نتیجے میں, عبادات کے نتیجے میں روح میں ایک لطافت پیدا ہوتی ہے, اس کی پرواز بڑھتی ہے. جتنی زیادہ لطیف ہوگی روح, اس کی پرواز اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو ان کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے ان روحوں کے ساتھ جو دنیا سے جا چکی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ یہ اجازت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس دیکھ سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نیکی کے کس مقام تک گیا ہے. اور نیکی جو ہے وہ اصل میں 3 چیزوں کا بلینڈ ہے. ایک تو پازیٹیو تھنکنگ, دوسرا نیک اعمال, اور تیسرا عبادات. جب ان تینوں چیزوں کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں تو اس کو عرف عام میں ہم نیکی کہتے ہیں. اور اس سے روح ہماری دن بدن لطیف ہوتی جاتی ہے, ہلکی ہوتی جاتی ہے,